تمام حمد ہے بہر خدائے عز و جل برائے سیدی اعلیٰ نصب درود شریف۔ معزز خواتین و حضرات، آداب۔ پچھلے ایپیسوڈ کا سلسلہ میں اس ایپیسوڈ میں پیش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبات باقی رہ گئے ہیں جو کافی طویل ہیں۔ یہ ایک وہ خطبہ جب آپ دیگر ارکان حج ادا کرنے کے بعد میدان عرفات پہنچے اور یہاں سورج ڈھلنے کے بعد وادی وطن میں رکے، اور یہاں آپ نے جو خطبہ دیا تھا وہ ملاحظہ کریں۔ مال اور جانیں تمہاری حرمتوں والے ہیں سب، وہ یہاں تک کہ ملے تم سے تمہارا اپنا رب۔ جس طرح یہ دن مہینہ شہر حرمت والا ہے اور نہایت عظمتوں والا ہے، عزت والا ہے، تم کو رب کے سامنے ہونا ہے حاضر ایک دن۔ تم کو رب کے سامنے ہونا ہے حاضر ایک دن، اور خود کو پیش کرنے ہی کی خاطر ایک دن تم سبھوں کی ہوگی پرسش، کیا عمل تم نے کیے، کس قدر حکم الہی پر عمل پیرا رہے۔ میں نے جو اللہ کا پیغام تھا پہنچا دیا، میں نے جو اللہ کا پیغام تھا پہنچا دیا، اور جو احکام تھے رب کے تمہیں بتلا دیا۔ تم پہ لازم ہے امانت میں خیانت مت کرو، تم پہ لازم ہے امانت میں خیانت مت کرو۔ جو امانت جس کی ہے واپس اسے لوٹا ہی دو۔ اصل جائز ہے تمہیں اور سود ہے تم پر حرام، اصل جائز ہے تمہیں اور سود ہے تم پر حرام۔ ہر طرح قائم رکھو جو ہے اللہ کا نظام، ظلم کوئی نہ کرے تم پر نہ تم کرنا کبھی، ظلم کوئی نہ کرے تم پر نہ تم کرنا کبھی۔ جس سے راضی ہو خدا بس کام تم کرنا وہی، کل عدم کرتا ہوں سب سے پہلے سود عباس کا، کل عدم کرتا ہوں سب سے پہلے سود عباس کا۔ معاف کرتا ہوں میں اب ربیہ کا لوگو خون بہا، ہو گیا مایوس شیطاں ہوگی اس کی بندگی۔ اس زمیں پر نام لیوا اس کا ہوگا ہر کوئی، ہے توقع اس کو وہ چھوٹے گناہ کروائے گا، ہے توقع اس کو وہ جھوٹے گناہ کروائے گا۔ اس لیے ہوشیار رہنا ان گناہوں سے سدا، بس ڈراتا ہوں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہو، بس ڈراتا ہوں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ وصیت عورتوں کے ہے تعلق سے سنو، رب کی جانب سے امانت ہیں تمہارے زیر دست، ہر طریقے سے کیا کرنا تم ان کا بندوبست۔ نام پر اللہ کے تم پر ہوئی ہیں یہ حلال، دونوں کے دونوں پہ حق ہیں یہ رہے تم کو خیال۔ وہ تمہارے بستروں کی حرمتوں کا رکھیں پاس، وہ سدا شرم و حیا کا زیب تن رکھیں لباس۔ بے حیائی کوئی کر دے تو اجازت ہے تمہیں، خواب گاہوں سے تم اپنی دور کر دینا انہیں، اور سزا کے طور پر مارو تمہیں ہے اختیار، اور سزا کے طور پر مارو تمہیں ہے اختیار۔ یاد رکھو تم اگر مارو تو ایک ہلکی سی مار باز آ جائیں، اگر وہ پھر یہ لازم ہے تمہیں۔ خورد و نوش اچھا رہے دینا لباس اچھا انہیں، میری یک یک بات کو اچھی طرح لوگوں سنو۔ تم کبھی گمراہ نہ ہوں گے گر انہیں پکڑے رہو۔ ایک کلام اللہ کا
اور دوسری سنت میری۔ ایک کلام اللہ کا اور دوسری سنت میری، ان سے تم پاتے رہو گے روشنی ہی روشنی۔ تم اے لوگو غور سے ہر بات کو میری سنو۔ ہر مسلمان کا ہے بھائی جان لو، اور آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں سبھی، اور جبرن مال بھائی کا نہ ہڑپنا ہے کبھی۔ ایسا کر کے ظلم کیوں کرتے ہو اپنے آپ پر، اور عناد و بغض سے دل ہوں تمہارے دور تر۔ ہر عمل ایسا کریں کہ جس سے راضی ہو خدا، ہر عمل ایسا کریں کہ جس سے راضی ہو خدا۔ خیر خواہی کی وصیت کرنا حاکم کو صدا، اور جماعت میں مسلمانوں کی تم شامل رہو، اور اپنے دین سے ایمان سے مت غافل رہو۔ اور یہ دعوت اپنے گھیرے میں لیے ہے ان کو بھی جن کو دنیا کی طلب ہے، اور دنیا کی خوشی فخر کو افلاس کی اللہ کر دے گا عیاں۔ فخر کو افلاس کی اللہ کر دے گا عیاں، منتشر ہو جائے گی سب ان کی آمدنی یہاں۔ جتنا لکھا ہے مقدر میں وہ اتنا پائیں گے، جتنا لکھا ہے مقدر میں وہ اتنا پائیں گے، اور وہ جو آخرت میں کامیابی چاہیں گے پھر غنی کر دے گا ان کے دل کو رب دو جہاں۔ ان کا پیشہ کافی ہو جائے گا ان کو بے گماں، ان کو دنیا کی طلب ہوگی نہیں دنیا کی آس، ان کو دنیا کی طلب ہوگی نہ دنیا کی آس۔ ناک رگڑے آئے گی پھر ساری دنیا ان کے پاس۔ رحم فرمائے خدائے پاک ہر اس شخص پر، رحم فرمائے خدائے پاک ہر اس شخص پر، دوسروں تک بات یہ پہنچا دے میری سر بسر۔ جان کر فقہ مسائل خود فقیہ ہوتا نہیں، یوں ہی آگے آپ فرماتے ہیں شاہ مرسلی، بات پہنچاتا ہے اپنی اس کو حاصل فقہ کا، جس فقیہ کا مرتبہ اعلیٰ ہے اس سے مرتبہ۔ یوں بسا اوقات ہو جاتا ہے کچھ حیرت نہیں، اور کسی کی ذات سے اس بات کو نسبت نہیں، اور غلاموں سے روا رکھنا محبت کا سلوک، اور غلاموں سے روا رکھنا محبت کا سلوک، التفات و غمگساری کا عنایت کا سلوک۔ تم جو کھاؤ تم جو پہنو تم انہیں دینا وہی، ان سے گستاخی اگر ہو جائے بھولے سے کبھی، درگزر تم سے نہ ہو تو بیچ دینا تم انہیں، درگزر تم سے نہ ہو تو بیچ دینا تم انہیں۔ جان لو تم ان غلاموں کو سزا ہرگز نہ دو، کی پڑوسی کے تعلق سے نصیحت بار بار، کی پڑوسی کے تعلق سے نصیحت بار بار۔ آپ نے دہرایا اس کو کئی دفعہ بے اختیار، رب نے ہر حقدار کو جو حق ہے اس کا دے دیا۔ اب وصیت اپنے وارث کے لیے کب ہے روا، اپنے شوہر سے کہ جو ہوتا ہے بس بیٹا وہی، بد چلن کے واسطے جیسے کہ ہو پتھر کوئی، باپ سے ہٹ کر کوئی منسوب خود کو غیر سے، کیا فرشتے لوگ کیا اس پر خدا لعنت کرے، جو کسی سے مانگ لی ہو چیز وہ واپس کریں، جو کسی سے مانگ لی ہو چیز وہ واپس کریں، وہ عطیہ جو لیا ہے رہ نہ جائے دیکھ لیں، اور قرضہ تو ادا کرنا ہے تم پر لازمی، اور ضامن کو ضمانت کی ہے لازم پیروی، میرے بارے میں اگرچہ تم سے پوچھا جائے گا، میرے بارے میں اگرچہ تم سے پوچھا جائے گا، کیا سبھوں کو جو پیام حق تھا وہ پہنچا دیا، ہم گواہی دیں گے اس کی، تب یہ لوگوں نے کہا، ہم گواہی دیں گے اس کی،
تب یہ لوگوں نے کہا آپ نے پیغام جو بھی حق کا تھا پہنچا دیا. ایک دفعہ انگلی شہادت کی اٹھائی آپ نے، ایک دفعہ انگلی شہادت کی اٹھائی آپ نے، آسماں کی سمت پھر لوگوں کی جانب موڑ کے اور فرمایا میرے اللہ گواہ تو بھی رہے. اس طرح پھر آپ اپنے خطبے سے فارغ ہوئے. معزز خواتین و حضرات، مقصد حق جو تھا پورا ہو گیا. آپ کا دنیا میں آنا ہو گیا. محمد مصطفیٰ شمع ہدایت بن کے آئے ہیں، جہاں میں دافع کفر و جہالت بن کے آئے ہیں. اثر انداز ہو کیسے اندھیری رات کا جادو، سراج العارفین صبح حقیقت بن کے آئے ہیں. رموز کائنات و رمز ہائے زیست سے واقف محمد رازدار کار قدرت بن کے آئے ہیں. حیات و سیرت خیر البشر کا جائزہ لینا، یقیناً وہ زمانے کی ضرورت بن کے آئے ہیں. انہیں پر ختم ہے پیغمبری کا سلسلہ جامی، وہ ختم المرسلی شاہ رسالت بن کے آئے ہیں. حضرت خواتین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف فرمانا گویا دنیا کے لیے ایک مژدہ جاں فضا تھا. تاریکیاں چھٹنے لگی تھی، اجالا نمودار ہو رہا تھا، جہالت کے بادل چھٹ رہے تھے، حق کا پھریرا لہلانے لگا تھا. ایسے میں جبکہ دنیا عالم جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف بدعت، ہر طرف شرک کا بول بالا تھا، ایسے میں آپ نے حق کی آواز بلند کی اور دنیا کو ایک اللہ کا تصور دیا. اللہ کا مقصد بھی یہی تھا کہ دنیا میں حق کی آواز بلند ہو. آپ کا یہ خطبہ آخری خطبہ ہے، جسے ہم وداعی خطبہ بھی کہتے ہیں. ملاحظہ کریں. فتح حق نے پائی، تکمیل رسالت ہو گئی. آپ ہی آخر نبی ہیں اور رسول آخری، اس لیے خطبہ وداعی آپ کا ہے بے مثال. آپ کے فرمان کیا ہیں مہر و ماہ روشن جمال. آپ کی سیرت میں حاصل ہے اہم درجہ سے، آپ کی سیرت میں حاصل ہے اہم درجہ سے. راہ منزل کا چراغ ذوفشاں کہیے جسے، راہ منزل کا چراغ ذوفشاں کہیے جسے، جو عبادت کے ہے لائق ذات ہے اللہ کی. لا شریک وحدہ ثانی نہیں جس کا کوئی، سلطنت تیری ہے تو سلطان عرش و فرش کا. سلطنت تیری ہے تو سلطان عرش و فرش کا، ذات تیری ہی ستائش کے ہے قابل. اے خدا تیری قدرت ہے، نہیں تو کیا یہ پھر موت و حیات. تیری قدرت ہے، نہیں تو کیا یہ پھر موت و حیات. سب پہ قادر ہے اگر کوئی تو ہے وہ تیری ذات. تو ہی لائق ہے عبادت کے، تو ہی معبود ہے. تو اکیلا اور تیری ذات لامحدود ہے. تو نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا. تو نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا. اپنے بندے کی مدد فرمائی تو نے اے خدا. باپ بھی ہے یک تمہارا اور خدا بھی ایک ہے. باپ بھی ہے یک تمہارا اور خدا بھی ایک ہے، اور آپس میں تمہارا سلسلہ بھی ایک ہے.
ایک اجمی سے نہیں افضل کوئی اہل عرب، اور عرب والے سے اجمی ہیں برابر سب کے سب، دیکھنا گمراہ ہو کر ہو نہ جانا گم کہیں، دیکھنا گمراہ ہو کر ہو نہ جانا گم کہیں، گردنیں پھر مارنے میں لگ نہ جانا تم کہیں، تم کو ہونا ہے بہت ہی جلد اس کے سامنے، اور وہ بھی ساتھ اپنے نامۂ اعمال کے، خون اس دور جہالت کے مٹاتا ہوں سبھی، خون اس دور جہالت کے مٹاتا ہوں سبھی، خون پہلے ابن ربا کا مٹاتا ہوں ابھی، ہر گھڑی رکھا کرو اپنے غلاموں کا خیال، ہر گھڑی رکھا کرو اپنے غلاموں کا خیال، ان کو کوئی غم نہ ہو، ان کو نہ ہو رنج و ملال، کھایا کرتے ہو جو تم دینا انہیں کھانا وہی، پہنا کرتے ہو جو تم ان کو بھی پہنانا وہی، اور مستورات کے بارے میں اللہ سے ڈرو، جو بھی ان کا حق ہے ان کو تم ادا کرتے رہو، جس طرح عورت پہ یک بنتا ہے حق یک مرد کا، اس طرح عورت کا بھی حق مرد پہ ہے برملا، ختم کرتا ہوں جہالت کے دنوں کے سود سب سے پہلے سود رد عباس کا کرتا ہوں اب، آج تم اچھی طرح سے سن لو میری بات سب، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا میرے بعد اب، آج تم اچھی طرح سے سن لو میری بات سب، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا میرے بعد اب، اور نہیں امت کوئی اب پانے والی ہے وجود، اب متعین ہو چکے ہیں ساری اسلامی حدود، اور نہیں امت کوئی اب پانے والی ہے وجود، اب متعین ہو چکے ہیں ساری اسلامی حدود، قائم و دائم کرو تم 5 وقتوں کی نماز، پاؤ گے قرب خدا بن جاؤ گے تم پاک باز، ماہ میں رمضان کے روزوں کا کرنا اہتمام، اور صلے میں پاؤ گے جنت میں تم اعلیٰ مقام، خوش دلی کے ساتھ اپنے مال کی دینا زکوٰۃ، مال و زر دے گا تمہیں فرما روائے کائنات، حج کعبہ فرض ہے تم پر کرو اس کو ادا، قربت خلاق عرش و فرش ہے اس کا صلہ، تم پہ واجب ہے اطاعت اولیاء امر کی، جو ہے ان اعمال کا پابند وہ ہے جنتی، آپ نے لوگوں سے پوچھا آج ہے دن کون سا، اس پہ سب لوگوں نے مل کر آپ سے ایسا کہا، جانے یہ اللہ تعالی اور رسول پاک ہی، چند لمحے ہر طرف ایک خاموشی چھائی رہی، آپ نے فرمایا قربانی کا یہ دن تو نہیں، سب نے مل کر یہ کہا کہ ہاں شہ دنیا و دین، آپ نے لوگوں سے پوچھا ہے مہینہ کون سا، اس پہ سب لوگوں نے مل کر آپ سے ایسا کہا، جانے یہ اللہ تعالی اور رسول پاک ہی، چند لمحے ہر طرف ایک خاموشی چھائی رہی، آپ نے فرمایا یہ حج کا مہینہ تو نہیں، سب نے مل کر یہ کہا کہ ہاں شہ دنیا و دین، آپ نے لوگوں سے پوچھا شہر ہے یہ کون سا، اس پہ سب لوگوں نے مل کر آپ سے ایسا کہا، جانے یہ اللہ تعالی اور رسول پاک ہی، چند لمحے ہر طرف ایک خاموشی چھائی رہی، آپ نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ تو نہیں، سب نے مل کر یہ کہا کہ ہاں شہ دنیا و دین، یہ تمہاری آبروئیں جان و مال و زر تمام، ایسے ہیں یہ لائق توقیر و قدر و احترام، جیسے دن یہ آج کا یہ ماہ یہ بلد حرام، ہیں معزز محترم ذی مرتبہ اعلیٰ مقام۔ معزز ناظرین کرام، حسب اعلان
میں نے یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اور اس ویڈیو کو تیار کرنے میں بالخصوص میرے نوجوان ساتھی جناب محمد تنظیم اللہ نے جو کاوشیں کیں، جو محنت اٹھائی، وہ قابل قدر ہے. ان کی جد و جہد کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ یہ ویڈیوز تیار ہو سکیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. ناظرین اکرام، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں. اور اگلے پروگرامز میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا رہوں گا اور یہ کوشش کروں گا کہ ان میں زیادہ سے زیادہ معلوماتی پروگرام ہو، جس میں زیادہ سے زیادہ اسلامی تاریخ، اسلامی واقعات، ہمارے بزرگوں کے حالات، ان کی تعلیمات پیش ہوں، جس سے بالخصوص ہماری نوجوان نسل استفادہ کر سکے. آج ضرورت ہے ہمارے نوجوان نسل کی تربیت ان تک ان چیزوں کو پہنچانے کی، تاکہ وہ ہمارے ماضی کے شاندار نقوش کو دیکھ پائیں اور ہمارے شاندار ماضی کی یاد ان میں تازہ ہو جائے. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.